یہاں سے وجہ طالب بتا رہے ہیں کہ توضیح کو تالیف کرنے کی وجہ کیا ہے، اور اپنی اس کتاب کی خصوصیت بیان فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کون کون سی خصوصیت ملحوظ ہے۔ پہلے نمبر پہ فرما رہے ہیں وَعَلَمْ أَنِّي لَمَّا سَوَّدْتُ کتابت تنقیحی، جان لو کہ جب میں نے تنقیح الاصول کتاب کا مسودہ تیار کیا، سارع بعض الاصحاب الی انتساخہ، تو بعض اصحاب نے اس کے نقل کرنے میں و مباحثتی اور بحث و مباحثہ کرنے میں جلدی کی، یعنی ابھی مسودہ ہی تیار کیا تھا اور بعض دوستوں نے آ کے مانگ کر کے اس کو لے لیا اور نقل کر دیا اور بحث و مباحثہ اس کے اندر شروع کر دیے۔ تو آپ کسی چیز کو اگر ایک آدمی کے پاس دیے تو وہ ہوتے ہوتے دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، ایسے وہ چیز پھیل جائے گی، لیکن پہلے پھیلنے میں دیر لگتی تھی، اور آج کل جو ہے زمانہ چونکہ جو ہے سوشل میڈیا کا ہو گیا ہے تو وہ جلدی پھیل جائے گی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تنقیح الاصول کا مسودہ میں نے تیار کیا اور ابھی اس کی اشاعت نہیں ہوئی تھی، لیکن بعض اصحاب نے آ کر کے اس کو میرے اس نسخے سے نقل کر لیا، اور اس کے بعد میں کچھ نسخے وہی جو نقل کرنے میں جلدی ہوئی تھی وہی نسخے بعض اطراف میں پھیل گئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں کچھ تبدیلی واقع ہوگی، لوگوں نے اس میں سے کچھ گھٹا دیا اور کچھ چیزوں کو باقی رکھا۔ اب تبدیلی آ گئی نا، تو اس تبدیلی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو نسخہ میرے پاس موجود تھا تو میں نے سوچا کہ جب غیر تصحیح شدہ نسخہ پھیل گیا ہے ادھر ادھر، تو میں نے اپنے نسخے میں نظر ثانی کیا اور جو نسخے پھیل گئے تھے لوگوں نے پھیلایا تھا اس کو ٹیلی کیا، تو دونوں میں جو ہے کافی فرق محسوس ہو رہا تھا۔ تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ تنقیح الاصول کے اندر جو عبارت تھی اس کو ہم جو ہے اپنے سامنے رکھیں، کس کے اندر؟ توضیح کے اندر۔ اور جو عبارت تنقیح الاصول کی میرے پاس محفوظ تھی اسی عبارت کو بطور متن کے میں نے کہاں پر نقل کر دیا؟ توضیح کے اندر۔ تنقیح الاصول کی شرح نہ ہے توضیح، تو شرح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مغلق مقامات کو کچھ ادا کر دیا جائے، اس کی شرح کر دی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تنقیح کے نسخے ادھر ادھر پھیل گئے تو لوگوں نے اس میں کچھ گھٹایا اور کچھ جو ہے باقی رکھا، یعنی اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی آ گئی۔ تو میں نے سوچا کہ میرے پاس جو تنقیح کا نسخہ ہے اس کو صحیح طریقے پر توضیح کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کروں، تاکہ جو بدلے ہوئے نسخے ہیں ان کی تصحیح ہو جائے۔ تو توضیح کے لکھنے کا سبب کیا بنا؟ اس کے اندر تبدیلی، تنقیح کے اندر جو لوگوں نے تبدیلی کر دیا تھا وہی تبدیلی سبب بنی کس کے لکھنے کا؟ توضیح کے لکھنے کا۔ تو جو مغلق مقامات تھے اس کی شرح کر دیا، اور جو تنقیح الاصول کی صحیح عبارت ان کے نسخے میں موجود تھی اس کو بطور متن کے کر دیا۔ یہی سبب بنا اس کے اندر، یہ جو ہے توضیح کے لکھنے کا۔ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، ثم بعد اچھا وانتشر النسخ فی بعض الاطراف، اور غیر تصحیح شدہ نسخے بعض علاقوں میں پھیل گئے۔ ثم بعد ذلك وقع فيه قلیل من التغیرات وشیء من المحو والاثبات، اور پھیل جانے کے بعد میں پھر کچھ تبدیلیاں اس میں واقع ہوئی، کچھ کو مٹا دیا گیا اور کچھ کو باقی رکھا گیا۔ فَكَتَبْتُ فِي هَذَا الشَّرْحِ عبارت المتنی، تو میں نے اس شرح کے اندر، اس شرح سے مراد توضیح ہے، میں نے اس شرح کے اندر
متن کی عبارت لکھی ہے علی النمط الذی تقرر، یا پھر عندی ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ متن کی عبارت کو میں نے اس شرح کے اندر اسی طریقے پر لکھی جو طریقہ میرے پاس ثابت تھا، یعنی میرے پاس جو نسخہ موجود تھا اس میں جو عبارت تھی اسی عبارت کو بطور متن کے میں نے نقل کیا، کس کے اندر؟ توضیح کے اندر۔ لتغیر النسخ المکتوبۃ قبل ذلک التغییر الی ھذا النمط، تاکہ اس نسخے کو جو لکھا گیا تھا اس تبدیلی سے پہلے پھیر دیا جائے اس طریقے کی طرف، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تبدیلی سے پہلے جو نسخہ لکھا گیا تھا، اور وہ نسخہ کس کے پاس تھا؟ خود انہی کے پاس تھا، یعنی شارح اور ماتن دونوں ایک ہی ہیں، تو ماتن کے پاس میں جو نسخہ محفوظ تھا اور تبدیلی سے پہلے لکھا ہوا تھا، کہہ رہے ہیں تاکہ اس صحیح نسخے کو پھیر دیا جائے کس کی طرف؟ اس طریقے کی طرف، کس طریقے کی طرف؟ یعنی صحت کی طرف۔ تو انہوں نے یہ سب کیوں کیا؟ تاکہ مارکیٹ کے اندر جو بعض اصحاب نے کچھ نسخے پھیلا دیا تھا اور اس میں کچھ کمی آ گئی تھی، کچھ حذف کیا تھا اور کچھ چیزوں کو باقی رکھا تھا، تو ان کا جو اصلی نسخہ تھا اس میں اور مارکیٹ میں جو نسخے گھوم رہے تھے اس میں کافی فرق آ گیا تھا۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ مارکیٹ میں جو نسخے گھوم رہے ہیں ان کی تصحیح کر دی جائے، اور تصحیح کی صورت یہی تھی کہ جو مغلق مقامات سے ان کی شرح کر دی جائے، اور جو میرے پاس ثابت شدہ نسخہ ہے اس کو بطور متن کے کر دیا جائے، اسی لیے انہوں نے جو ہے توضیح لکھی۔ ثم لما تیسر اتمام، پھر جب میرے لیے اس کا اتمام یعنی اس کی تکمیل اپنے اختتام کو پہنچی، وہ فضا بالاختتام ختام ہو، اور اس کی مہر کو اختتام کے ذریعے سے توڑ دیا گیا۔ یہ فضل کے معنی ہوتا ہے توڑنا، اور ختام کے معنی مہر۔ تو دیکھیے ایسا ہے، اپنی اس کتاب کو تشبیہ دیا ہے مہر لگائی ہوئی چیز سے، اور جب کسی چیز پر مہر لگی رہتی ہے تو اس کے اندر کیا ہے، جب تک کہ کھولیں گے نہیں تب تک کہ جانیں گے نہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب تک کہ کتاب لکھتا رہا تب تک کہ وہ اس شے کے منزل میں رہی، گویا کہ اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں سے، طلبہ کی نگاہوں سے چھپی رہی، لیکن جب میں نے اس کو مکمل کر لیا تو اختتام کے ذریعے سے اس کی مہر کو توڑ دیا گیا، یعنی طلبہ کے حوالے کر دیا گیا۔ تو اس میں استعارہ ہے، اصل میں کیا ہے؟ ہاں استعارہ ہے، استعارہ بالکنایہ ہے۔ استعارہ بالکنایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دی جائے، اور صرف جو ہے مشبہ کا ذکر کیا جائے، اور مشبہ بھی کے لیے جو چیز لازم ہو اس کو ذکر کر دیا جائے، مشبہ بھی کے لیے جو چیز لازم ہو اس کو ذکر کر دیا جائے۔ تو اپنی کتاب کو انہوں نے تشبیہ دیا ہے شیء مختوم سے، اور شیء مختوم کے لیے ضروری ہے ختام، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو ثابت کر دیا ہے، باقی چیزوں کو حذف کر دیا ہے۔ پھر جب میرے لیے اس کی تکمیل میسر آئی اور اختتام کے ذریعے سے اس کی مہر کو توڑ دیا گیا، یعنی جب تک کہ لکھتا رہا تب تک کہ میری یہ کتاب اس شے کے درجے میں رہی جس کو مہر لگا کر کے بند کر دیا گیا ہو، کسی کو پتہ نہ ہو کہ اس کے اندر کیا ہے، اور پھر جب کتاب مکمل ہو گئی تو گویا کی مہر اس کی توڑ دی گئی اور طلبہ کے حوالے کر دیا گیا۔ مشتملاً علی تعریف، اس حال میں کہ یہ میری شرح مشتمل ہے کچھ تعریفات پر، وہ حجج اور ایسی دلیلوں پر، مؤسسۃ علی قواعد المعقول، جن کی بنیاد رکھی گئی ہے منطقی قواعد کے اوپر۔ تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ اور لوگوں کے لکھنے کا انداز یہ ہوتا کہ منطقی دلائل سے استفادہ تو کر لیتے تھے اصول فقہ کے اندر، لیکن ان دلائل کو پھر وہ نظر انداز کر دیتے، یعنی سینس لے لیتے تھے، مکھن لے لیتے تھے، اور جو چیز ہوتی تھی اس کو جو ہے پسے پشت ڈال دیتے تھے۔ تو کہا کہ نہیں، میں نے اس کتاب کے اندر جہاں
منطقی قواعد سے استفادہ کیا ہے وہیں پر منطقی قواعد کو ذکر بھی کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ مشتمل ہے ایسی دلیلوں کے اوپر جن کی بنیاد رکھی گئی ہے منطقی قواعد کے اوپر، یعنی اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا، نظر انداز نہیں کیا. وَتَفْرِيعَاتٍ مُرَخَّصَةٍ بَعْدَ ضَبْطِ الْأُصُولِ، اور مشتمل ہے ایسی تفریعات کے اوپر جن کو جڑ دیا گیا ہو اصول کو محفوظ کر دینے کے بعد بھی. دیکھیے اصول فقہ کی جان یہ تفریع ہوا کرتی ہے کہ کسی اصل کو اور قاعدے کو بیان کیا جائے اور پھر اس قاعدے کو بیان کرنے کے بعد میں جب تفریع پیش کر دی جاتی ہے تو معاملہ بالکل ہی کلیئر ہو جاتا ہے اور واضح ہو کر کے سامنے ہو جاتا ہے. تو دو فائدہ ہوتا ہے، ایک تو مسائل سے لوگوں کو واقفیت ہو جاتی ہے اور جو اصول بیان کیے جاتے ہیں وہ بالکل جا کر کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ بیان کر دیا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو خاص کی تعریف کرنے کے بعد میں پھر اس کے اوپر کئی تفریح جو ہے پیش کر دیا، تو اس سے لفظ خاص کی تعریف جا کر کے ذہن میں خوب اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اصول کو محفوظ کرنے کے بعد میں تفریعات کو جڑ دیا گیا ہے. تفریعات کو جڑ دینے کا مطلب یعنی اصول کو بیان کیا گیا ہے اور اصول بیان کرنے کے بعد میں اسی اصول کے تحت تفریعات کو پیش کر دیا گیا ہے. تو کتنی خصوصیت ہوگی؟ ایک تو یہ کہ اس کے اندر تعریفات پائی جا رہی ہیں اور منطقی دلائل پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ تفریعات کو بھی اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے. وَتَرْتِيبٍ أَنِيقٍ، اور مشتمل ہے شاندار اور انوکھی ترتیب کے اوپر. لم یسبقنی علی مثلہ احد، ایسی بہترین ترتیب کہ مجھ سے پہلے کسی کو اس پر سبقت حاصل نہیں ہوئی. یعنی توضیح کی جو ترتیب میں نے رکھی ہے یہ ایسی ترتیب ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نے ایسی ترتیب پیش نہیں کی ہے. یہ بھی ایک خصوصیت ہے اس کتاب کی. مع تدقیقات غامضۃ لم یبلغ واحد من فرسان هذا العلم الى هذا الامد، ایسی باریکیوں کے ساتھ ساتھ کہ اس علم کے شہسواروں میں سے کوئی بھی اس مقصد تک نہیں پہنچ سکا. یعنی ایسی ایسی باریکیاں میں نے بیان کی ہیں کہ عام لوگوں کو چھوڑو، اصول فقہ کے جن کو شہسوار مانا جاتا ہے وہ حضرات بھی ان باریکیوں تک نہیں پہنچ سکے ہیں. اور اس چیز کو جگہ جگہ دیکھیں گے آپ، بیان کرنے کے بعد میں کہیں گے ھذا ما تفردت به، یعنی یہ ایسی تحقیق ہے، ایسی تدقیق ہے کہ جس میں میں اکیلا ہوں، مجھ سے پہلے اس چیز کو کسی نے بیان نہیں کیا ہے. جگہ جگہ آئیں گے. تو وہی ہمارے ایک ساتھی تھے، کہا جس کو آسان سمجھ کر کے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا اس کو بیان کر کے یہ اپنا جو ہے دھوس جما رہے ہیں. ہاں تو یہ تو حماقت ہے نا، طالب علم میں آدمی کیا کیا بول جاتا ہے. ہاں حضور اعظمی صاحب کے مزار میں ہم لوگ پڑھتے تھے تو بہار کا ایک لڑکا تھا، وہ سب کی نقل اتار لیتا تھا، ہر مدرس کی نقل وہ اتارتا تھا اور وہ بہو اتارتا تھا. تو ایک دن پڑھا اور اس کے بعد میں لنگی اٹھا کر کے ہنس رہا ہے یہ مدرس کی نقل. اتنی ہنسی آئی، ہم نے کہا چھوڑ دو یار، کم سے کم جو ہے حضرت کی بارگاہ میں ہو، یہاں تو نقل نہ اتارو اپنے استاد کی. تو کہہ رہا ہے حضرت ہو جانتے ہیں کہ طالب علم ہے. چلیے اب یہاں سے جعلتہ، یہ لمحہ کا جواب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں ادھر دیکھیے، وعلم انی لمحہ سوّتہ، ہاں یہاں سے لے کر کے یہاں تک کے سب جو ہے یہ بمنزلے شرط کے، اور یہاں پہ جو ہے جزا ہے. جعلتہ عراضۃ بل بضاعۃ مزجاۃ، یہاں سے چھوڑ دیجیے.